نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دینی مجلسوں کی قدر نصیب فرمائے ہم سب کا بیٹھنا اور سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے فی الحال جس دور سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے باہر سے ہر آدمی چاہے کتنا بھی خوش نظر آ رہا ہے لیکن اپنی پرائیویٹ اور پرسنل زندگی کے اعتبار سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی پرابلم اور پریشانی میں ہے
اگر پرائیویٹ زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حالات میں ہے، اگر عمومی طور پر ملکی حالات پر نگاہ ڈالیں تو بھی اس کو پرابلم نظر آ رہا ہے۔ اور اس کا حل اگر میں اور آپ تلاش کریں کہاں؟ حل تو بتلایا ہے، لیکن ہم کہیں اور دنیا کی طرف جا رہے ہیں یا اور کوئی رخ اختیار کیا ہے ہم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افلاطون سے ایک سوال کیا تھا۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا، بڑا عجیب سوال تھا کہ اگر آسمان کمان بن جائے اور جتنی بھی مصیبتیں دنیا میں آتی ہے وہ تیر بن جائے اور اللہ جو ہے وہ تیر برسانے والا ہو، تو اب بچنے کی کوئی شکل ہے؟ جتنی مصیبتیں دنیا میں اترتی ہے وہ تیر کی شکل میں آئے، آسمان کمان بن جائے اور اللہ تیر برسانے والا بن جاوے، تو فرمائیں کہ بچنے کی کوئی شکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ہاں، تیر برسانے والے کے قریب آ جا، تیر برسانے والے کے قریب آ جا اور ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ مجھے آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم سب کو بیٹھ کر مولانا نے جیسا کہا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت یقیناً ہم سب کے لیے ایک فائدہ مند ہے۔ مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ آج جن حالات سے گزر ہو رہا ہے، یا تو اپنی پرائیویٹ اور پرسنل زندگی کے اعتبار سے ہو یا عمومی حالات کے اعتبار سے ہو، ہمارے یہاں اس کا حل یہ ہے کہ صرف تفسیریں ہو رہے ہیں، صرف ہم تذکیریں کر رہے ہیں۔ جہاں دو چار آدمی جمع ہوں گے حالات پر تبصرہ ہوگا، کیا حالات چل رہے ہیں۔ جہاں دو چار آدمی جمع ہوں گے صرف تذکیریں ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، گھنٹوں کبھی تو رات میں 2 گھنٹے صرف حالات پر تفسیریں اور تذکیریں ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان حالات کا حل کیا ہے۔ جس دین سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان حالات سے واقف نہیں؟ وہ تو قیامت تک کے احوال کو جانتا ہے۔ جب وہ قیامت تک کے احوال کو جانتا ہے تو کیا ایک ایک دین کے جن حالات سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، ان حالات کا حل اسے اللہ نے نہیں بتایا؟ حالت قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارے شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ترجمہ فرمایا، جس خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہی خدا نہیں جانتا کہ میرے بندے کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ وہ خدا نہیں جانتا ہے؟ ضرور جان رہا ہے۔ اور میں اور آپ نے جس دین پر ایمان لائے ہیں یہ کوئی بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا دین نہیں ہے، یہ تو وہ دین ہے جو آسمان سے اترا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ پر لایا ہوا دین، فرشتوں کے ذریعے سے آپ پر اتارا گیا دین ہے، ایک ایسا قوی دین ہے جس پہ شک و شبہ کی ایک تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی گھڑا ہوا کوئی دین مذہب نہیں۔ چاروں طرف سے ہم صرف شکایتیں جو کر رہے ہیں پریشانیوں کی،
حالات کی شکایت کر رہے ہیں، پریشانیوں کی شکایت ہو رہی ہے۔ کبھی جو حالات آتے ہیں، ابھی مولانا نے اشارہ کیا کہ ہر ایک کے زبان پر سوال ہے کہ ایمان والوں پر حالات ہیں ساری دنیا میں، یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں، یہ تو پیارے ہیں، حالات ان پر کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ جو ابھی جو دنیا کی زندگی یاد رکھے دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ دارالجزا تو وہی ہے ما بعد الموت کی زندگی ہے، یہ تو دارالعمل ہے۔ یا ہمارے گناہوں پر اللہ سزا نہیں دے رہا ہے، سزا نہیں دے رہا ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے۔ یہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ سزا نہیں ہے، یہ جھنجھوڑ رہا ہے اللہ۔ اور اللہ منافق کو کبھی نہیں آزمائے گا، اللہ آزمائش کرے گا تو ایمان والوں کی کرے گا، اس سے اللہ کو کوئی چارہ کار نہیں۔ آزمائش اور حالات ان پر نہیں آئیں گے، آزمائش تو میری اور آپ کی ہوگی جس کا اللہ قرآن میں اٹل فیصلہ کر چکا ہے۔ اگر اللہ ہمارے حالات پر اگر سزا دینے پر آتا، ایک بات سن لے، اگر اللہ ہمارے حالات پر سزا دینے پر آتا، اللہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر اگر سزا دینے پر آتا تو دنیا میں ایک کو بھی چلتا ہوا نہ چھوڑتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں تمہارے گناہوں کی بنیاد پر تمہیں پکڑنے پر آتا تو زمین پر ایک کو بھی چلتا ہوا نہ چھوڑتا۔ لیکن اللہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی حالات اور مصائب آ رہے اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، بہت سارے تمہارے اعمال کو میں درگزر کر لیتا ہوں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور بری میں جو فسادات پھیل رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہم تمہارے پاس اعمال کی بنیاد پر صرف تمہیں جھلک چکھاتے ہیں اس لیے کہ میرے بندے تم میری طرف رجوع ہونے لگے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جھلک ہے، وہ سزا نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع ہونے لگے۔ اسے باپ بھی ہوتا ہے، کوئی بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ سزا نہیں دیتا، باپ ظالم نہیں کہ باپ بیٹے کو سزا دے گا۔ کبھی باپ بیٹے کو تنبیہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا بیٹا یہ غلطی سے باز آ جائے، باپ بھی تنبیہ کرتا ہے یہ غلطی چھڑانے کے لیے۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے لعلہم یرجعون کی بنیاد پر، تاکہ میرے بندے واپس صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے جگہ جگہ پر، مجھے صرف اشارے کرنے ہیں بہت شارٹ ٹائم میں کہ قرآن جگہ جگہ پر اشارہ کر رہا ہے اگلی امتوں کے حالات نقل کرتے ہوئے کہ جب بھی حالات آئے اگلی امتوں پر صرف بنیادی وجہ یہ تھی کہ گناہ، معصیت، نافرمانی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے نبی کی دعا تھی اس امت کے لیے، عمومی عذاب نہیں آیا۔
ورنہ وہ سارے کام یہ امت کر چکی ہے کہ جو اگلی امتوں نے کیے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو عمومی عذاب آیا تھا۔ نبی کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو بچایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمام لوگوں کو پکڑا ہے بِذَنبِ کے گناہوں کے پاداش میں۔ بعض قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کے ذریعے سے ختم کر دیا، بعض قوموں کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا، بعض قوموں کو اللہ فرماتے اپنے زمین میں دسا کر ختم کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قوموں کو اپنے سیلاب کے عذاب میں ختم کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا ہے، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ظلم کیا ہے۔ جتنے بھی حالات آئے گناہوں کے پاداش میں آئے ہیں، تو کیا آج گناہ نہیں ہو رہے؟ اور کیا آج گناہوں کی کوئی کمی ہے؟ ہر آدمی اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے، کیا ہم جو بوئیں گے تو ہم چاول کی امید رکھیں تو چاول ہوں گے؟ جو بویا ہے وہی ہونے والا ہے۔ چاروں طرف اگر آپ نگاہ ڈالیں کہ گناہوں میں کوئی کمی ہے، جو سوچا نہیں تھا وہ گناہ ہو رہے ہیں، جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا وہ کام امت میں آج ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ زند المصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، قحط سالی ہوئی، لوگ ٹینشن اور پریشانی میں تھے۔ لوگ زند المصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت بہت پرابلم میں ہے کہ قحط سالی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا میں پہلے شہر کو چھوڑ دوں۔ فرمایا کیوں؟ میرے گناہوں کی بنیاد پر اس شہر پر قحط سالی پڑی ہے، اس پر انگلی نہ اٹھاؤں، اس پر انگلی نہ اٹھاؤں، کسی کی بیٹی پر عزت کی انگلی نہ اٹھاؤں، کسی کی بہن پر انگلی نہ اٹھاؤں، کسی کی بیوی پر انگلی نہ اٹھاؤں۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں۔ آج ہماری بدحالی جو اگر آپ دیکھیں، اگر ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا جواب مل رہا ہے، ساری چیزوں کا جواب مل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جب 15 کاموں کو کرنے لگے گی، ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹے گا، ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ علی میری امت پر دوسری مصیبت آئے گی، علی میری امت پر دوسری مصیبت ختم نہیں ہوگی، تیسری مصیبت آئے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے جو 15 چیزیں نقل کی تھی، اگر اس روایت کو کھول کر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی نے اسی زمانے کا نقشہ کیا تھا۔ 1400 سال پہلے میرے آقا وہ بات نقل فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا خیر القرون میں تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس روایت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا نے اس زمانے کا پورا نقشہ کھینچ کر حضرت علی کو یہ 15 باتیں بیان کی تھی کہ علی میری امت جب 15 چیزوں کو کرنے لگے گی تو انتظار کرنا، ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹے گا۔
وقت نہیں کہ ان تفصیلی 15 چیزوں میں جاؤ، میں صرف اشارے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک زمان آئے گا لوگ زکات کو تاوان اور ٹیکس سمجھنے لگیں گے، لوگ زکات کو بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ علی، جب میری امت زکات کو ٹیکس اور بوجھ سمجھنے لگے، انتظار کرنا، ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ کیا نہیں؟ لوگ زکات کو اتنا بڑا بوجھ سمجھتے، اتنا بڑا تاوان سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا ٹیکس سمجھ رہے ہیں۔ ٹیکس نہیں ہے۔ میرا اللہ خدا میں کہتا ہے میرے بندو میں تم سے قرض لے رہا ہوں۔ وہ مالک کہہ رہا ہے، اسی نے خدا نے دیا ہے۔ کیا تھا میرے اور آپ کے پاس؟ وہ پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے میرے بندو میں تم سے قرض لے رہا ہوں۔ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ جس زکات کے باب میں یہ کہتا ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں، وہ اللہ قرض کو بہتر سے بہتر طریقے سے آخرت میں تو لوٹائے گا، لیکن دنیا میں لوٹانے کا وعدہ فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم رضا اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زکات نکالیں کہ اللہ یہ تو ایک۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے باب میں ہم نے تذکیریں سنے کہ ہم لوگ زکات کو خوشی کے ساتھ نکالتے تھے، ایک زمانہ کا لاکھ نکالتے تھے۔ آج اللہ نے مال میں وہ برکت دی کہ ہم کروڑ زکات نکالتے ہیں۔ 5 سال قبل انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی تھی، مولانا رمضان کے 1 مہینے پہلے میں زکات کا مال الگ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ یہ تو تیرا دیا ہوا ہے، تو احسان ہے تیرا کہ تو 40واں حصہ وہ بھی تو لے کر دنیا کے غریبوں، مالداروں سے لے کر غریبوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا مولانا ایک وقت اب وہ آیا کہ میں سال میں 2 کروڑ روپے زکات نکالنا ہوں۔ یہ کر دے حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کو دنیا ہی میں بہتر طریقے سے تم پر لوٹا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج تو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو دماغ چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا میرے اوپر تو زکات لازم ہی نہیں ہوتی۔ مجھ سے واپس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ، 2 سال قبل ایک پروگرام میں جانا ہوا، میرے ملنے والوں میں سے تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ میں زکات تو سال پر ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو مولانا نے اور پر ہے۔ کہا کہ سال پورا ہونے سے پہلے میں تو اپنے مال کا اپنی بیوی کو مالک بنا دیتا ہوں، 11 مہینے ہوتے ہیں، پھر دوسرے 11 مہینے پر بیوی مجھے مالک بنا دیتی ہے، تو میرے پر تو زکات لازم ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سال اس مال پر گزرتا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو بہت شوق میں اتنا جواب دیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر تم تدبیر کرنا چاہتے ہو تو اللہ بھی تو تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ 1 سال کے بعد انہی کا فون آیا روتے ہوئے، 1 سال کے بعد مولانا سیلاب آیا اور حال یہ ہے کہ میرے پاس کھانا پکانے کے لیے برتن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد رکھنا، اگر ہم تدبیریں جانتے ہیں تو وہ اللہ بھی تدبیریں جانتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ آج جو چاروں طرف سے حالات کسی شکایت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل کہاں تلاش کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی۔ میں نہیں کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا علی مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، اور جس کی بنیاد پر نمازیوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور بٹ جائے گی۔ آج نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی تو ہم نے نماز ختم کی اور آدمی سنت پڑھ رہا ہے کئی جگہوں پر ایسا، اور اتنے زور سے باتیں کرنے والے دنیا کی باتیں، چلو ایک آخرت کی کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی تقریر تعریف، دنیا کی باتیں اتنے زور سے ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرات علماء بیٹھے ہیں، وہ تفصیل سے اس روایت کی طرف اشارہ کر دوں جس میں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کا سامنے سے گزرتے ہوئے فرمایا سامنے سے نہ گزرو۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ 40 سال تک بھی تمہیں ٹھہرنا پڑے، 40 سال تک ٹھہرنا پڑے، گزرو نہیں۔ یعنی نبی نے اتنی زیادہ اہتمام سے فرمایا اس لیے کہ ایک نمازی کی نماز سے توجہ تمہیں ختم کی ہے، اس کا کوئی جواب تم اللہ کے وہاں نہیں دے سکو گے۔ تو کیا تم مساجد پہ زور زور سے دنیا کی باتیں کرو گے، شور کرو گے مساجد میں؟ میرے نبی نے حضرت علی
اللہ کے حبیب ایسا زمانہ بھی آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تعلیم مساجد پر فخر ہونے لگے گا اور مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، قیامت سے پہلے میری امت میں یہ بھی ہوگا۔ روایت جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تو کیا ایک آدمی موبائل آن کر کے مسجد میں آیا، یہ تو ہمیں لگانا پڑتا ہے کسی آفس میں اور بینک میں چلے جاتے ہیں، 4 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ میرا موبائل کھلا تو نہیں رہ گیا۔ دنیا کی کسی آفیسر کے وہاں جاتے ہیں، 3 مرتبہ ہم اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں، میرا موبائل آن تو نہیں رہ گیا۔ تو کیا اس مالک الملک والسماوات والارض کے مکان پر آتے ہوئے ہم اپنا موبائل آف یا آن ہے چیک نہیں کر سکتے؟ معاف کرنا میں کوئی تقریر پر، میں تو صرف میرے آقا کی وہ روایت سمجھا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کیونکہ ایک آدمی کا موبائل، وہ روایت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مساجد میں میوزک بجنے لگے گا۔ ہمارے شوہرا جب اس روایت کو پڑھتے تھے کہ اس کی تقریر کیا کرے، ایک زمانہ تھا جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا، اس کی تقریر کیا کریں کہ مساجد میں بھی میوزک بلند ہونے لگے گا۔ آج ایک آدمی موبائل آن کر کے آیا اور میوزک کی رینگ رکھتا ہے، چاروں طرف کے لوگ نمازی پڑھتے ہیں اور اس کی رینگ زور زور سے بجتی ہے، تو کیا تمام لوگوں کی توجہ جو مسجد سے نماز سے تم نے ختم کی تو قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ وہاں سے گزر رہا ہے، نبی روکنا چاہتے تھے نہیں روکا، کچھ دن کے بعد کسی نے پوچھا کہ تیرے پار اپاہج ہے، تو ڈسیبل ہو گیا؟ فرمایا نبی نے اشارہ کیا، نماز پڑھ رہے تھے میں نہیں روکا یہاں تک کہ اس وقت سے میرے پیر جو ہے ڈسیبل اور اپاہج ہو گئے۔ میرے آقا نماز پڑھ رہے، ایک مرتبہ حضرات صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ترین روایتیں سنا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک کتا گزرنے چاہتا تھا وہاں سے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ اس کو روک دے، اس کتے کی نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ تم میں سے کسی نے کوئی بات کہی دل میں اللہ سے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے حبیب میں نے دعا مانگی، اے اللہ اس کتے کو روک دے ہمارے سامنے سے گزرنے سے، وہ کتا وہیں پر مر گیا۔ آگے کا جملہ سنو میرے نبی کا، فرمایا اگر تو یوں کہہ دیتا اس وقت اللہ کتوں کی نسل کو ختم کر دے، میرے نبی نے فرمایا خدا پاک کی قسم قیامت تک کتوں کی نسل ختم ہو جاتی۔ وہی بات ہے کہ نمازی کو نماز سے توجہ ہٹانے والے کام جو آج موبائل کے رنگ کی بنیاد پر آج ہم کر رہے ہیں، میوزک کی بج رہی ہے جس سے نمازی کی نماز کی توجہ ہٹ رہی ہے، حالانکہ حدیث میں بڑی وعید ہے اس پر۔ کیا جو وہ کام نہیں ہو رہے جو نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا؟ آگے فرمایا تھا میرے آقا نے قوم کا سب سے زیادہ بدترین زعیم القوم، قوم کا بدترین آدمی قوم کا سردار بنے گا، قوم کا سب سے زیادہ نچلا آدمی اخلاقی طور پر وہ قوم کا سردار بنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، اور فرمایا تھا نبی نے بیوی کا غلام ہوگا اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ یہ حدیث کے بیائی الفاظ سنا رہا ہوں، بیوی کا غلام ہوگا اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت میں۔ آگے کا جملہ فرمایا دوستوں کے ساتھ سخاوت کرے گا اور باپ کے ساتھ عداوت کرے گا۔ آج نہیں ہو رہا ہے، آج نہیں ہو رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو پارٹیاں ہوتی ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں 1 مہینے میں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کم از کم 25 واقعات ایسے آتے ہوں گے، ماں باپ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں مول صاحب بیٹا 10 منٹ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار۔ کیا تم اپنے گھر پر عذاب کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ 10 منٹ کے لیے بیٹا بات کرنے کے لیے تھے، بلکہ بعض جگہوں پر سے آتا ہے مولانا بیٹا ملاقات کے لیے آنا چاہتا نہیں۔ میرے نبی 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے دوستوں سے پارٹیاں ہوگی اور باپ سے عداوت ہوگی۔ بیٹا باپ سے اتنا دور ہو چکا اس دور میں، اور یہ سازش ہے ان دشمنوں نے اسلام کی
جو نبی کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے اپنی سارے حربے اپنا چکے ہیں، اور میں اس کا شکار ہو چکا ہوں آج۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے سے مکہ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ ایک آدمی سے ملاقات کے وقت اپنا امامہ بھی اتارا، اس کو دے دیا، اپنی سواری بھی کہا کہ تو اس کو بھی لے جا۔ بڑا قافلہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کو تو آپ کوئی چھوٹی سا ہدیہ دے دیتے، خوش ہو جاتے، آپ نے امامہ بھی اتار کر دے دیا، آپ نے تو اپنی سواری بھی دے دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ روایت کے الفاظ سنا رہا ہوں، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اس کی بنیاد پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کا واقعہ، آپ مکہ حج کے لیے گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر سفر کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر، کسی نے اشارہ کیا کہ یہ صحابی رسول ہے، تو وہ آدمی یمنی تھا۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، حضرت میں اپنے والدہ کو یمن سے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا ہوں، اور یہاں میں کعبۃ اللہ کا سفر کرا رہا ہوں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا اپنی ماں کا حق میں نے ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہا تھا، یہ کعبۃ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا یہ کعبہ ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جو آہ آہ کے جملے نکالے ہیں، اس کا بھی حق تو نے ابھی ادا نہیں فرمایا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی اگلے ایک ہفتے پہلے میں اتوار کے دن اس کی مجلس تھی دین کی، وہاں سے نکلا اور ایک صاحب کا فون آیا، ابھی میں گاڑی میں بیٹھا تھا، مولانا ایک آدمی نے اپنے باپ کو اتنا مارا، کوئی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا مارا کہ باپ ہاسپٹل میں ہے اور بیٹا ابھی تو تلوار لے کر گھومتا ہے کہ آج شام تک میں اس کی لاش پاڑ دوں گا۔ آج یہ حالات اور ہم کہتے ہیں کہ مولانا چاروں طرف سے مسلمانوں پر حالات ہیں، ہم وہ اخلاق تعلیمات نبوی، وہ اخلاق تو اپنائیں، وہ کردار تو اپنائیں۔ میرے نبی کی تعلیمات کیا تھی؟ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور صرف ہم اپنے حالات کی شکایت کر رہے ہیں، تو حالات کی شکایت اس کا حل نہیں، اس کا حل نہیں ہے۔ صرف تفسیر اور تذکرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی کہا کہ جتنے بھی اعمال ہم دیکھتے ہیں ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہیں، جتنے بھی حالات ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر اس بات کو اشارہ بھی کر رہا ہے۔ کئی تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کئی تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا
یا تو وہ رات میں آرام کر رہے تھے یا تو وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے، اور ہماری پکڑ کا وقت آ گیا۔ ان کی زبان پر پکڑ کے وقت ایک ہی جملہ تھا، ہماری پکڑ کے وقت ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ یقیناً ہم ہی گنہگار تھے۔ ہمیں اقرار تو ہونا چاہیے کہ یقیناً میں اپنے گناہوں کا اقرار تو کروں۔ آج میرا حال کیا ہو چکا ہے، علامہ رومی رحمت اللہ نے ایک مثال دی، ایک آدمی ایک گاؤں میں تصویر کھنچوانے والا آ گیا۔ تصویر بنانے والا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں پر تصویریں بناتے ہیں، اور عام طور پر غیروں میں رواج زیادہ ہے، چاہے آج ہمارے مسلمان جوانوں بچوں میں بھی اس کا کچھ رواج آ چکا ہے، حالانکہ یہ غیروں کا شعار ہے، اپنے ہاتھوں میں کئی تصویریں بنواتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک تصویر بنانے والا آ گیا تو یہاں ایک آدمی نے کہا کہ میرے ہاتھ پر ایک شیر کی تصویر بنا دے۔ جب شیر کی تصویر بنانے لگا تو چھوپنے لگا، سوئی چھوپ کر یہ لوگ تصویریں بناتے ہیں، بہت زور سے سوئی چھپی، کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا پیر بنا رہے ہیں۔ کہا پیر مت بنانے، بغیر پیر کا بھی تو شیر ہوتا ہوگا۔ پھر زور سے اگر چھپا ہو جاتا، کہا کیا بنا رہے؟ کہا دوسرا پیر بنا رہا ہوں۔ ایک کام کا بھی دو پیر کا بھی تو شیر ہوتا ہوگا، دو پیر بنا رہے۔ پھر اس کے بعد چوبنے لگا، کیا دم بنا رہا ہوگا؟ بغیر دم کا شیر بنا دے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جس کے پیر نہ ہو، جس کے دم نہ ہو، جس کی آنکھیں نہ ہو، ایسا بھی تو کوئی شیر ہوتا ہے، تو کیسے شیر بنانا چاہتے ہو؟ علامہ رومی رحمت اللہ نے اس مثال دیکھ کر یہ کہا کہ مسلمانوں، کلمہ تو پڑھ لیا ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کہیں گروے پر بھی لے رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں اور ہماری مسلمانی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ذات سے اللہ کی کوئی ادنا مخلوق کو بھی تکلیف پہنچائے، تکلیف دے رہا ہے، پلاننگ بنا رہا ہے، پریشانی کر رہا ہے، پڑوسی پریشان ہے، محلے والے پریشان ہیں، اور اس کی مسلمانی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارا ذوالفقار صاحب نقشبندی کی فرماتے ہیں کہ ایک حضرت کے حالات میں پڑا کہ ایک جگہ پر جرمنی میں جانا ہو، وہاں وہ علاقہ تھا جہاں ایک آدمی جو بہت بڑا پائلوٹ تھا وہاں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہاں مسجد حضرت میرا اکیلے کا مکان، اس کے علاوہ یہاں کسی کا مکان ہی نہیں ہے۔ فرمائے کیوں؟ یہاں کسی مسلمان کو کرائے پر مکان نہیں دیتے، میں اکیلا ہوں کہ مجھے کرائے پر مکان دیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت بات اس لیے ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان بستا ہے اس کو کسی کا حق کا خیال نہیں، یہ پڑوسی کو بھی تکلیف دیتا ہے، یہ محلے والے کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اس لیے کسی کو مکان نہیں دیتے۔ میں ایک واحد مسلمان ہو کے مجھے مکان دیا ہے۔ میں نے جب اس بات کو پڑھا یاد آ گیا، مسلمان تو اتنا قیمتی تھا، اتنا قیمتی تھا، جب تیرے پاس تیرے نبی کے اخلاق تھے، تیرے نبی والی زندگی تھی تو اتنا قیمتی تھا، تیرا مکان اس علاقے میں ہوتا تھا، تیرے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر مکان کی قیمت بڑھ جاتی تھی، تیرے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا۔ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ہے، یہودی تھا، اس نے مکان بیچنے کے لیے نکالا۔ پوچھا لوگوں نے کتنی قیمت کا؟ 2000 درہم۔ فرمایا یہاں تو ویلیو 1000 درہم ہے، تو اپنے مکان کی ڈبل قیمت لے رہا ہے۔ یہودی یہ کہتا ہے کہ مکان تو ملے گا جو 1000 کا ویلیو والا ہے، لیکن میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے، ایسا پڑوسی کسی کو نہیں ملے گا، میں 1000 درہم زیادہ لے رہا ہوں کہ میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے۔ تو اتنا قیمتی تھا۔ آج میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں تم یوروپ کی تہذیب کے دلدادہ ہو، کہ یوروپ کی تہذیب کو اپنائے۔ میں کہتا ہوں کہ یوروپ کی تہذیب کی وہ باتیں اپنے اندر لے آؤ، یوروپ کی تہذیب کی وہ باتیں کہ اخلاق نبی کے ایک اعلیٰ پیمانے پر وہ لوگ ہیں، وہ چیز لے آؤ، ان کی غلط چیزوں کو لے کر اپنی زندگیوں کو نہ بگاڑو۔
آج دنیا کے اعتبار سے وہ سکون میں ہے. ایک بات یاد رکھنا میرا جملہ, دنیا کے اعتبار, آخرت کے اعتبار سے سکون نہیں کہہ رہا, دنیا کے اعتبار سے وہ سکون میں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاہے ایمان نہیں ہے ان کے پاس, لیکن اخلاق کے وہ اعلیٰ پیمانے پر ہے. اور کیا سے اخلاق ہے؟ وہ تعلیمات نبی. یہ تعلیمات نبی جو حدیثوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, یقیناً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات نبی ان کے اندر موجود ہیں, ایمان نہیں. اور دنیا کا معاملہ اللہ کے پاس کیسے ہے؟ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے اللہ کا, یاد رکھنا. جیسا کرو گے دنیا میں ویسا پاؤ گے. آج میرے سے میرا پڑوسی پریشان, میرے گھر والے پریشان, میری بیوی پریشان, بیوی سے شوہر پریشان, میرے بھائی پریشان, میرے والدین پریشان, میرے پڑوسی پریشان. لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مولانا یہ آدمی مکان بیچ کر نکل جائے, میرا پڑوسی ایسا ہے. ایک طرف میرا نبی وہ کہہ رہا ہے واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, خدائے پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ, جس سے اس کا پڑوسی معمول اور محفوظ نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. میرا نبی وہ فرماتے ہیں. اور آج یہ ہمارے یہاں ایسا حق, اور وہاں اخلاق کے اس پیمانے پر, اور پیمانے پر اخلاق کے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی کی وہ بات میں نے کئی جگہوں پر سنائی, میں پڑھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے. فرمایا میں گلوستر کے سفر میں تھا, ایک ٹرین میں. فرمایا ٹرین میں ایک عیسائی عورت تھی. میں جب بیت الٹوائلٹ اور بیت الحرام میں گیا تو مجھے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گی. وہ بیٹھی تھی, وہاں کھڑی تھی. میں نے کہا اماں آپ چلی جاؤ. کہا میں بھی نہیں جاؤں گی. مولانا تقی صاحب فرماتے میں آپ کو بھی نہیں جانے دوں گی. میں نے ان سے مؤدبانہ طور پر کہا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی ضرورت پیشاب بہانہ کی پوری کی, اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ پلیٹ فارم کے اوپر فلش نہ کرے, پلیٹ فارم پر فلش نہ کرے. فرمایا ایک گاڑی یہاں پلیٹ فارم پر کھڑی ہے, میں فلش کروں گی, نیچے گرے گا, کسی کو تکلیف ہوگی. جب پلیٹ فارم سے گاڑی آگے جائے گی میں پہلے فلش کر کے ٹوائلٹ صاف کروں گی, پھر آپ کو جانے دوں گی. میں نہیں چاہتی کہ میری ساتھ سے آپ کو تکلیف ہو. جب ہمارے یہاں تو مسجد میں جگہ, ایک مسجد کے ٹوائلٹ پر لکھا ہوتا ہے صفائی کا اہتمام کرے, صفائی کا اہتمام کرے, صفائی کا اہتمام کرے. آپ ہی مجھے بتلائیے کہ مسجدوں میں ہے صفائی کا؟ یہ ہمارے دین کے مراکز ہے, مراکز ہے, وہاں لکھا جاتا ہے. لیکن مسجد کی ٹوائلٹ کی کوئی دیوار خالی نہیں رہتی کہ جہاں ہم نے پچکاریاں نہ ماری ہو. بات تو غلط لگے گی, لیکن ہمارے اندر تعلیمات نبوی کے اعتبار سے آج ہم دن بدن زیرو پر جا رہے ہیں, اور حالات کی شکایت صرف ہماری زبان پر. ہم وہ اخلاق کو اپنائیں. وہ اخلاق حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں میری عمر بھی کم تھی, طالب علم کا زمانہ تھا, میں پیشاب کر کے نکلا اور فلش کرنا بھول گیا. میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر جانے لگے تو جاتے جاتے یہ کہنے لگے کہ تقی یہاں ہوں. مجھے کہا کہ پہلے فلش کرو. ابا معاف کرنا میں بھول گیا ہوں فلش کرنا. فرمایا تو نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا. سنو, ایک حرام کام کا, تو فلش کیے بغیر باہر نکلا, میں اندر گیا, مجھے تکلیف ہوئی, اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. کہتے ہیں مولانا میرے گھر میں برکت نہیں, کسی نے کچھ کر دیا ہے. میری روزی میں برکت نہیں, کسی نے کچھ کر دیا ہے. آج میرا کوئی کاروبار رشوت سے اور میرا کوئی کاروبار سودی لین دین سے فارغ نہیں, اور میں شکایت کرتا ہوں کہ میری تجارت میں برکت نہیں. اور دن بدن وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں جو برکت ختم کرنے والی ہے. ابھی ایک علاقے میں جانا ہوا, کہا کہ مولانا یہاں ایک ایک گھر پر یہ حال ہے کہ کہیں تو کوئی مکان گروے پر لیے ہوئے ہیں, کوئی گاڑی گروے پر لیے ہوئے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, گاڑی گروے پر لے جاتے ہیں 6 مہینے, 3 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, مکان میں رہتے 1 سال تک. میرا نبی یوں فرماتا ہے, میرا نبی یوں فرماتے ہیں کہ شیء مرتہن سے فائدہ اٹھانا حرام ہے, اور امت وہ کاموں کو کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں. تو حرام چیزیں تو ہم چھوڑیں جو سراسر حرام ہے. کیا ہماری عبادتوں میں لذت آئی؟
کیا ہمارے نمازوں میں سکون آئے گا؟ کیا ہمارے گھروں میں سکون آئے گا؟ کیا ہماری اولادی اطاعت گزار بنے گی؟ اور آج ایک عجیب فضا، آخری بات نقل کر کے اپنی اختتام پر بات کو لے جاؤں، عجیب فضا، جہاں جہاں گیا مولانا دعا کرنا میرا بیٹا درخت پی رہا ہے، معاف کرنا، جگہ جگہ پر بیٹا ڈرگس لے رہا ہے، بیٹا نشہ کر رہا ہے، جگہ جگہ پر۔ گزشتہ ہفتے میں 4 حالات میرے پاس ایسے آئے، اس لیے کھل کر بات کر رہا ہوں، معاف کرنا، کوئی کہانی سنانی ہے، ان علماء نے بلایا ہے، میں کوئی تقریر کرنے میں مقرری نہیں ہوں، یاد رکھنا، میں تو صرف آپ کے ساتھ ایک مذاکرے کرنے آیا ہوں۔ حالات کے اندر عجیب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ مولانا اس کا ہاتھ دیکھیں، میں نے بھی جمعہ کے بیان میں بھی دیکھے فرمایا ہے، مولانا اس کا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ دیکھا تو پورا کالا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بیٹی کیا کیا تم نے؟ کہ مولانا دعا کر دے اس لیے کہ میں ڈرگس میں نشہ لے رہا ہوں، ڈرگس لے رہا ہوں انجیکشن کے ذریعے سے ہاتھ میں۔ کہاں ہوگا ہماری جوانوں کی تباہی؟ ہماری جوانوں کی جوانی کہاں جا رہی ہے؟ آج چاہتے ہیں یہودی اور عیسائی اور سارے مشرکین کی ان کی طاقتوں کو ختم کر دے، تمہاری طاقتوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا ہم واپس زمانے جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم واپس زمانے جاہلیت میں میرے آقا تشریف لائے تھے جن چیزوں کو خاتمہ کرنے کے لیے؟ جب نبی آئے تھے ڈرگس عام تھا، شراب عام تھی، میرے آقا تشریف لائے، عام تھی، لیکن اسلام مزاج کا بہت خیال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی آئے پہلے دن حرام کر دیا کہ آج سے شراب نہ پیو، اسلام مزاج کا بہت خیال کرتا ہے۔ آقا تشریف لائے تھے، شراب عام تھی، گٹیوں میں پڑی تھی، پہلے دن شراب حرام کی جاتی تو شاید کتنے لوگ ایمان میں داخل نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ بعض سمجھدار، ہر علاقے میں سمجھدار طبقہ تو ہوتا ہے، بعض صحابہ ایک مرتبہ نبی کے پاس آئے بھی شراب حرام نہیں ہوئی، کہ اللہ کے نبی شراب کے باب میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ اس کو برا تو سمجھتے تھے، کیا اچھی چیز تو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ یہ پہلا حکم آیا تھا۔ لوگ آپ سے جوا کے باب میں سوال کرتے ہیں، شراب کے باب میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے نفع کم ہے لیکن نقصان تمہارا زیادہ ہے اس کو پینے میں۔ بعض لوگوں کی زبان پر آئے کہ ابھی تو مشورہ دیا گیا ہے، حرام تو نہیں ہوئی، چلو ہم نقصان سے بچنا چاہیں گے۔ دوسرا اسٹیپ آیا، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں دعوت ہوئی، اور وہاں کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی جس پہ شراب نہ ہو، شراب بھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا۔ مغرب کی نماز پر آئی اور مغرب کی نماز میں قرآن کریم کو پڑھا، وَلِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی ان کافروں کو کہہ دیجئے لا اعبدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن شراب کا نشہ تھا، نے کیا بول لیا؟ اعبدو ما تعبدون، کیا بول لیا؟ اعبدو ما تعبدون، میں جن کی عبادت کرتا ہوں، میں انہی معبودوں کی عبادت کرتا ہوں جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ نماز فاصل ہو گئی، لا چھوٹ گیا، لا چھوٹ گیا، میں بھی ان معبودوں کی عبادت کرتا ہوں مشرکین جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور دوسرا اسٹیپ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آج کے بعد تم نشے کی حالت میں مصلی پر اور نماز پڑھنے کے لیے مت آنا۔ پینا ہو تو پیو، ابھی بھی کہا، لیکن نماز کے وقت مت پینا۔ تیسرا موقع آیا، اسلام نصاب کا خیال کرتا ہے۔ تیسرا موقع آیا، دعوت ہوئی تھی ایک
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت سارے صحابہ کی آپس میں دعوت ہوئی تھی، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، دعوت میں شراب پی اور شراب کے نشے میں بعض خاندانوں کے اپنے خاندان کی اچھائی دوسرے خاندان کی برائیاں بیان کرنے لگی، یہاں تک کہ اس میں ہاتھا پائی اتنی ہوئی نشے کی حالت میں، نشہ ختم ہوا تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا لات، چاروں طرف سے سب کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ ہمیشہ کے لیے اعلان ہو چکا کہ آج کے بعد سے شبہ اور شراب حرام کر دی تمہارے لیے۔ صحابہ پر اثر کیا ہوا؟ جن کی گٹیوں میں شراب پڑی تھی، یاد رکھنا صرف اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر بھیجا کہ ذرا اعلان سنو، نہیں ذرا اعلان میں نے سنا تو دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مٹکے کے مٹکے شراب بنائی تھی، فوراً یہ کہا کہ اب یہ منہ میں بھی نہیں جائے گی، بات لوگوں نے منہ میں ڈالی تھی تو کیا کر دی کہ اب شراب کی حرمت آ چکی، ایک قطرہ بھی ہمارے پیٹ میں بھی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ منہ میں تھی اس کو بھی باہر نکال لیا، اور جنہوں نے تھوڑی پی لی تھی ایک دو گھٹ اس کو بھی کھے کر کے نکال دیا کہ اب شراب کی حرمت آ چکی ہے۔ تو یہ نبی نے اعلان کیا کہ جس نے بزنس کے لیے نکالی وہ بھی یہاں جمع کر دے۔ ایک صحابی اپنی ساری جمع پوچھی، اپنی ساری موٹی لے کر شام تجارت کے لیے گئے تھے، واپسی میں شراب لے کر آئے تھے کہ مدینے بیچوں گا، مدینے میں قدم رکھتے ہیں، وہ ایمان تھا حضرت صحابہ کا، مدینے میں قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھنے کے ساتھ اعلان سنتے ہیں کہ بھائی جتنی کا شراب ہے وہ جمع کر دے۔ وہ صحابی نے ساری شراب جمع کر دی کہ اللہ کے نبی یہ زندگی کی ساری پونجی ہے جس کو لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے، حرمت کا اعلان ہو چکا، آپ کے پاس جمع کر دیتا۔ اور آج کا جوان ڈرگس میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی ڈرگس اور شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سب سے خطرناک عذاب، فرمایا موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کلمے سے محروم ہو جائے، کلمے سے محروم۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی موت کا آخری لمحہ تھا اور کیا کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اور وہ کہتا تھا ایک گھٹ آپ پی لو، ایک گلاس مجھے پلا لو، ایک گلاس آپ پی لو، ایک گلاس مجھے پلا لو۔ لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر والوں نے کنٹار کر ایک گلاس دے دیا کہ یہ بولنا بند کرے، ابھی ایک گلاس کے اندر ایک قطرہ منہ میں گیا تھا اور موت کا وقت آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری زبانوں کی۔ تو آج دین بدین، حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ اچھے اور سمجھدار تھے شراب کی حرمت سے پہلے بھی شراب کبھی منہ میں نہیں ڈالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا، جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام کہا ہے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ نے سلام کہا ہے، فرمایا اچھا، اور فرمایا جعفر کی 4 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہاں سے اعلان ہو رہا ہے جعفر کی 4 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جبرائیل کے جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کو بلا کر یہ کہا کہ جعفر وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو اللہ کو بھی بہت پسند آپ کی؟ یہ اللہ کے حبیب شراب کی حرمت سے پہلے بھی اور حرمت کے بعد بھی کبھی زندگی میں ایک گھونٹ کا بھی شراب میں نے نہیں پیا ہے، کبھی شراب منہ میں ڈالی نہیں ہے پیدائش سے لے کر آج تک۔ اللہ کے حبیب کبھی زندگی میں جھوٹ زبان سے نہیں نکالا ہے،
اس لیے کہ جھوٹ تباہ کرنے والی اور ہلاک کرنے والی چیزیں. تیسری چیز جعفر طیار نے فرمائی کہ اللہ کے حبیب آج تک کبھی کسی بت کے سامنے اور کسی پتھر کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا. مشکل کشا اور حاجت روا تو وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے اپنے آپ کو مشکل کشا بنا کر پیش نہیں کیا. اور چوتھی بات فرمائی، یہ اللہ کے نبی میری غیرت کا تقاضا ہے کہ آج تک میں نے کسی اجنبی عورت پر بھول سے بھی نگاہ نہیں ڈالی ہے. میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں نے کسی اجنبی عورت پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی. فرمایا جعفر تیری چار چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہے. اور جبرائیل نے آ کر یہ کہا کہ جعفر طیار کو اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا. آج دن بدن کئی حقوق کی شکل میں پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ڈرگس پر ڈرگس پیا جا رہا ہے. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان، اور کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ جو چیزیں میرے نبی نے 15 چیزیں ارشاد فرمائی تھی، جوا میری امت میں عام ہوگا، ڈرگس عام ہوگا، گانا بجانا عام ہوگا. نبی نے فرمایا تھا ایسا حال آئے گا کہ لوگ گانوں کی اور گانے والی عورتیں اور گانوں کے آلات اپنے گھر میں، یہاں تک کہ ہماری شورا پریشان تھے کہ ہر آدمی اتنا مالدار، اس زمانے میں تو مالدار لوگ یہ کام کرتے تھے کہ ہر آدمی اتنا مالدار ہوگا، گھر گھر میں ناچنے والی عورتیں ہوگی. پہلے ٹی وی آئی اس میں ہر گھر گھر میں ناچنے والی عورتیں تھی. جب سوئچ آن کیا ٹی وی کا اور ناچنے والی عورتیں شروع، ٹی وی آن کیا اور ناچنے والی عورتوں کا ناچنا شروع. یہاں تک کہ ایسے حالات حضرت احسن الفتاوی میں حضرت مفتی عبدالرشید صاحب نے کہا ہے، اس کی نحوست یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر تم سنو کہ بیٹا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے یا اپنی بہنوں سے زنا کر رہا ہے، یہ نحوست ہوگی ٹی وی کی. اور کہا کہ میرے پاس لوگوں نے ایسے آ کر ایسے حالات سنائے کہ اس کی بنیاد پر ہم اس کام کے اندر آخری انتہا پر پہنچ چکے ہیں. شریعت نے غیرت کا تقاضا ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں ایسی حرام کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور آج تو کونے میں، اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیسے حالات ہے کہ آج گھر میں برکت نہیں. پہلے ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں پھر بھی کہیں سود لینا پڑتا ہے، کہیں تو آپ کو لون لینی پڑ رہی ہے، کہیں تو قرض میں مبتلا ہوں، کہیں تو حالات میں مبتلا ہوں. پہلے ایک کماتا تھا، وجہ یہ ہے ایک کماتا تھا، 5 نمازوں کا پابند تھا. یہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا حال اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی کبھی فجر کی نماز نہیں جاتی تھی، کبھی ان کی فجر کی نماز نہیں گئی، کبھی ان کا قرآن کی تلاوت نہیں گئی. میں نے اپنی زندگی میں لوگ کہتے تھے مولانا مسجد کے کھوٹے ہیں. آج مسجد کا کھوٹا تو کیا، مسجد میں ایک آدمی جمعہ کے دن بعد جگہوں پر جا کر یہ مشکل کبھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے کہ کوئی اور دن ہے. جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اور مسجد میں 2 مصلی نظر آتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ 11 بجے 11:30 بجے پوری مسجد بڑی ہوئی نظر آتی تھی. میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے عمر والے ہیں، یہ غائب میری بات کی تائید کریں گے کہ 11 بجے اور 12 بجے مسجدیں فل ہوتی تھی ہمارے یہاں جمعہ کے دن، بلکہ ہر اذان کے وقت کم از کم 10-15 آدمی قرآن لے کر کوہنے میں بیٹھتے تھے. میرے بھائیوں، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. کبھی سودی لون نہیں اٹھایا اور کبھی انہوں نے اپنی زمینوں کو بیچ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کیا. زندگی میں انہوں نے اپنی زمینیں نہیں بیچی. اور آج یہ حال یہ ہے، مسلمان تو ایک نہیں 10 کما رہا ہے، پھر بھی تیرے مال میں برکت نہیں، تیرے گھر میں سکون نہیں، تیرے گھر میں چین نہیں. ہسبینڈ وائف 2 آدمی رہ رہے ہیں، شادی کا 1 مہینہ ہوا طلاق، شادی کا 2 مہینہ ہوا طلاق، شادی کا 3 مہینہ ہوا طلاق، بلکہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس میں شوہر بیوی اور ہسبینڈ وائف کے لڑائیوں اور جھگڑوں کے مسائل نہ آتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اتنی زیادہ بے برکتی، اتنی زیادہ لڑائیاں، اتنی زیادہ. ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو چکے، ہمارے گھر ذکر اللہ سے خالی ہو چکے، ہمارے گھر تعلیم کے حلقوں سے خالی ہو چکے،
ہمارے گھر تعلیمات نبی سے خالی ہو چکے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، مال کی بنیاد پر سکون نہیں آئے گا. یہ بات کان کھول کر سن لے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یادوں سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے، مال سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، کاروں سے نہیں. مال اگر دل کا اطمینان چاہیے، گھروں میں سکون چاہیے، گھروں میں چین چاہیے، گھروں میں برکتیں چاہیے، تو ایک ہی بات ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مسلمانوں، تمہارے گھر کے کونے کونے سے جہاں قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، آج تیرے گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تیرے گھر کے کونے کونے سے جہاں قرآن کے پڑھنے کی، ایک طرف باپ قرآن لے کر فجر بعد بیٹھتا، عشاء بعد بیٹھتا، ماں گھر میں قرآن پڑھتی، جوان بیٹا اور بیٹی ماں باپ کو دیکھ کر کونے میں قرآن پڑھ کر لے جاتے. تیرے گھر سے کونے سے قرآن کی آوازیں آتی تھی. ایک کماتا تھا، اللہ نے 10 کی برکت دی تھی. آج 10 کما رہا ہے گھر میں، بیٹی بھی جاب پر جا رہی ہے، بیٹا بھی جاب پر جا رہا ہے، باپ بھی جا رہا ہے، ماں بھی جاب پر جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے کہتے ہیں مولانا بہت بے برکتی ہے، پیسہ آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ہر وقت ہم لوگ قرض میں مبتلا رہتے ہیں. تو میں ایک ہی دعوت دینے آیا تھا کہ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ مسائل کا حل ہے. مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار پر، میں نے آیت بھی شروع میں یہی پڑھی تھی، لعل لہم یرجعون. یہ حل ہے ان تکلیفوں کا، ان پریشانیوں کا، ان مسائل کا. دیکھو، استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے کہ آیا ہوا عذاب بھی اللہ ختم کر سکتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے اثرات آ چکے تھے، لیکن استغفار کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو ختم کر دیا. یہ صرف استغفار کی برکت تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا فرما رہے اللہ؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میرے یونس نے مجھے اندھیریوں میں پکارا، میرے یونس نے مجھے تاریکیوں میں پکارا، میرے یونس نے مجھے اندھیریوں میں، دریا کے اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں میرے یونس نے مجھے پکارا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. میں نے میرے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے میرے یونس کو غموں سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک آنے والی انسانیت کو بھی میں اسی طریقے سے نجات عطا فرماؤں گا. تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کو پکارے گا تب نجات دے گا؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرا یونس حالات میں مجھے پکار رہا تھا، میرا یونس پریشانیوں میں مجھے پکار رہا تھا، میں نے اس سے پریشانیاں اور حالات کو دور فرما دیا. میری قیامت تک آنے والی انسانیت اگر تم حالات میں اور پریشانیوں میں اور مسائل میں مجھے پکارو گے، میں اسی طریقے سے تم کو نجات دے دوں گا جیسے میں نے میرے یونس کو نجات عطا فرما دی ہے. ہمارے پاس مسائل کا حل صرف یہ ہے، گناہ کو چھوڑ کر ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گھر کا جائزہ لے. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہم اپنے گھر سے گناہوں کو ختم کروں گا، نبی کی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو ختم کروں گا، اور تعلیمات نبی پر ہم سب عمل کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جس کا خدا رحمان اور رحیم ہے وہ مومن کبھی مایوس ہو سکتا ہے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم راتوں کی تنہائیوں میں اسی اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. جو سورج غروب ہوتا ہے وہ طلوع ہوتا ہے. مسلمانوں، آج تمہارا سورج غروب ہے، یاد رکھنا قریب اللہ تمہارا سورج طلوع کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کار ہے اللہ، سیاہ کار بھی ہے، بدکار بھی ہیں، بدعمل بھی ہیں، میرے اللہ کیسے بھی ہیں، اے اللہ بندے تو تیرے لادل نبی کے امتی بھی ہیں، اللہ لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ بندہ تجھ سے جب یوں کہتا ہے کہ اللہ کون ہے تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا، تو فرشتوں کو گواہ بنا کر یوں کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو۔ میرا بندہ یوں کہتا ہے کہ تیرے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ میں نے ان سب بندوں کو معاف کر دیا، اللہ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کون ہے تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیلا دے، معافی کا قلم پھیلا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلاتوں کو حل فرما، ہمیں اپنے گھروں میں چین دے، سکون دے، ہمارے گھروں میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری وساری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین، اہل و عیال، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، متعلقین، محبین میں، اس مجمع میں، امت میں، اس شہر میں جو بیمار ہے، میرے مالک تیرے علاوہ کون شافی ہے؟ کون شافی ہے اللہ؟ کون شافی ہے اللہ؟ تو ہی ہے شافی، تو ہی ہے شافی۔ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس شہر کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے خیر سے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے، مقدمات میں ماخوذ سے بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو عافیت اور رہائی عطا فرما، اے اللہ جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے اولاد صالح عطا فرما، جن کو دی ہے تو نے اولادیں جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے بہترین جوڑے نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ اس دور میں ہماری اولادوں کی ایمان چھیننے کے لیے سازشیں اور تدبیریں ہو رہی ہے، یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کا ایمان محفوظ فرما، ان کا ایمان محفوظ فرما، ان کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ دنیا کے آخری اللہ جس وقت آخری گھڑی ہو اور آخری جملہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اللہ ہم سب آج اس مبارک مجلس میں ایک دعا ضرور کریں گے، دنیا سے جانے کا وقت آ جاوے، اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، اللہ جمعہ کا دین ہو، اللہ تیرے کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہو، ریاض الجنہ میں تیرے نبی کے پڑوس میں پڑے ہوئے ہو،
اور ہماری موت کا وقت آ جائے ہمیں ایسی موت عطا فرما، بری موت سے بچا، بری موت سے بچا، اچانک والی موت سے بچا، مہلک بیماریوں سے بچا، مہلک لوگوں سے بچا۔ اللہ اس ملک میں ہمیں امن و امان عطا فرما، ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے سربراہوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، تو چاہتا ہے اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اللہ پھیر دے محبتوں کی طرف، نفرتوں کو ختم فرما، ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسئلے والا مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہو، اس کی ایمان اور اسلام جان مال آبرو عزت کی سلامتی عطا فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں کی بسنے والی قوموں کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کی محبت و عظمت پیدا فرما، ہمارے مساجد کی اور مدارس کی اور یا اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز اور خانقاہوں کی جتنے بھی دین کے شعبے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے، یا اللہ جہاں صدقے کیے جا رہے ہیں ان جگہوں کی تو حفاظت کر لے، اللہ ان جگہوں کی تو حفاظت کر لے، دشمنوں کی سازشوں اور تدبیروں کو فیل فرما اور ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کو آباد کرنے کی فکر عطا فرما، شہیدی ہست پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امانت داری کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مجمع گھنٹوں سے بہتا تھا، یا اللہ تیرے کلام اور نبی کے کلام کو سننے کے لیے آتے تھا، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما، یا اللہ جمع ہونا قبول فرما اور اس کو ذریعہ بنا کر ہدایت کے راستے پوری امت کے لیے کھول لے۔ اللہ تو کھول دے، اللہ تو کھول دے، اللہ تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بنا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کی محنتیں لگی ہوئی ہے، کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے۔ یا اللہ تو سب کو اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما، ہماری محبتوں کا بہترین سیرہ تو اپنی شاہ نشان عطا فرما۔ یا اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے، اللہ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے، تو قرآن میں بھی تو فرماتا ہے سوالی تمہارے در پر آ جاوے تو اس کو دھتکار کر مت نکالا کرو۔ اے اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہے۔ یہ اللہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں، امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بادشاہوں نے بند کر دیے، تو کھول کر بیٹھا ہے، تو آواز لگا رہا ہے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی پریشان حال۔ اللہ پریشان حالوں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے۔ اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کھانا بھی کہیں مل جائے گا، ماں سونا بھی کہیں مل جائے گا۔ یہی بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، پھر ماں دھکا لے کر نکال لیتی ہے۔ یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی شکتی ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو ایک نہیں، 70 نہیں، 1000 ماں سے زیادہ رحیم خدا ہے، 1000 ماں سے زیادہ رحیم خدا ہے، 1000 ماں سے زیادہ رحیم خدا ہے۔ یہ مجمع بھی آج تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ تو ایک محبت کی نگاہ دے اس مجمع پر ڈال دے، تو ایک محبت کی نگاہ تو ڈال دے۔ تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تو ایک محبت کا چھینٹا تو ہم گنہگاروں پر برسا دے، ایک محبت کا چھینٹا تو برسا دے، ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے سب کے جبیل میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اس مخلصین کے آمینوں کے توفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا